مکرمین، کلام مجید فرقان حمید کے درس کے سلسلے میں 14واں پارہ 5واں رکوع سورۃ الحج ہجر کی 56 آیات تک تفسیر ہوئی۔ ارشاد ربانی آیت نمبر 57 جس کا ترجمہ ہے قال فما خطبكم أيها المرسلون۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا فما خطبكم أيها المرسلون، تمہارا کیا کام ہے اے بھیجے ہوئے فرشتے؟ کس مہم کے تحت آئے ہو؟ کیا ایجنڈا لے کر آئے ہو؟ کیا مقصد ہے؟ آیت نمبر 58 میں انہوں نے جواب دیا اور وہ فرشتوں نے کہا انا ارسلنا، بے شک ہمیں بھیجا گیا ہے الی قوم مجرمین، مجرم قوم کی طرف بھیجا ہے جو نافرمان بغاوت پر ڈٹے ہوئے ہمیں ان کی طرف بھیج دیا ہے۔ آیت نمبر 59 الا آل لوط، لوط علیہ السلام کی جو آل ہے، خاندان ہے، اولاد ہے، جو مسلمان ہیں وہ بچ جائیں گے۔ انا لننجوہ اجمعین، ہم سب کو ضرور بچائیں گے، الا امرأتہ، مگر جو لوط علیہ السلام کی بیوی ہے ان کو نہیں بچائیں گے۔ قدرنا، ہم نے مقرر کر لیا، قدرنا ہمارا اندازہ ہے، قدرنا یہ بات ہم نے طے کر لی ہے۔ لیکن ہم اپنے گھر میری لوط علیہ السلام کی بیوی مجرم قوم کے ساتھ پیچھے رہنے والوں میں رہ جائے گی اور عذاب میں مبتلا کر دی جائے گی۔ آیت نمبر 66 فلما جاء آل لوط المرسلون، ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دیا عراق میں، شام، اب آ گئے صدوق کی طرف۔ لوط علیہ السلام کے سامنے لڑکوں کی شکل میں آئے، جب آئے ہمارے فرشتے آل لوط کے پاس، لوط علیہ السلام کے خاندان کے پاس ہے، تو کہنے لگے فرشتوں کو دیکھ کے کہا لوط علیہ السلام کہ تم اوپرے معلوم ہوتے ہو، خطرناک معلوم ہوتے ہو، اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ اور وہ فرشتے کہنے لگے بل جئناک، بلکہ ہم آئے ہیں بما کان فیہ یمترون، اس چیز کو لے کر جس میں یہ شک کرتے، لوگ شک کرتے ہیں نا، کوئی عذاب نہیں آتا، کوئی پکڑ نہیں ہوتی، اللہ کھاؤ جو کرنا ہے کرو، شک کرتے ہیں۔ آیت نمبر 64 میں پڑھو وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، ہم آپ کے پاس حق لے کر آئے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچے، ہم غلط بیان نہیں کرتے۔ آیت نمبر 63 فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، آپ ایسا کریے رات کے کچھ حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کے گھر سے نکل گئے، بس نہیں چھوڑ گئے۔ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے آخری ٹکڑے، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، گھر والے آگے آگے چلیں، آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیں۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور آپ میں سے کوئی بھی آدمی پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں۔ وَامْضُوا، اور چلتے چلے جاؤ، حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، جہاں پر تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 66 فَقَضَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے فیصلہ کر دیا اس قوم کی طرف، ذَلِكَ الْأَمْرَ، اس عذاب کا، أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ ان مجرموں کی صبح صبح ہم جڑ کاٹ دیں گے، جڑوں سے اٹھاڑ کے پھینک دیں گے جب یہ سوئے پڑے ہوں۔ یہ بات ہو گئی جب عذاب آنے والا، عذاب اس سے پہلے قوم نے کیا کیا؟ وہ آیت نمبر 67، 68، 69 اور 70 میں جو قوم نے پہلے کیا، جب وہ 10 لڑکے آئے، نہ داڑھی نہ کچھ، خوبصورت لڑکے، وجاء اہل المدینہ یستبشرون، صدوق والے شہر والے لوگ آئے ایک دوسرے کو خوشخبریاں سنانے والے کہ لڑکے آ گئے، اپنا کام نکالا۔ لوط علیہ السلام کو تو پتہ نہیں تھا
یہ فرشتے ہیں وہ بھی لڑکے سمجھے یہ تو مہمان ہے. تو آیت نمبر 68 میں فرمانا اور یہ میرے مہمان ہیں. کون ہے بھائی؟ مہمان ہے. فلا تفرحوا یہ برا کام کر کے تم مجھے رسوا مت کرو. واتقوا اللہ اللہ سے تو ڈرو. ولا تخزون اور مجھے رسوا مت کرو. جب آدمی گناہ کرتے کرتے پکا ہو جاتا ہے تو اس کو گناہ نیکی معلوم ہوتا ہے اور روکنے والا مجرم معلوم ہوتا ہے. کیا کہنے لگے؟ اور قوم نے کہا اولم ننهك عن العالمین ہم نے نہیں کہا تھا لڑکے ہمارے سامنے مت لایا کرو، عالمین سے ہمیں مت روکو. قال هؤلاء بناتی میری بھی بیٹیاں موجود ہیں، قوم میں بھی بہت ساری لڑکیاں ہیں، اگر تمہیں اپنی شہوت پوری کرنی ہے ان کنتم فاعلین تو تم نکاح کر لو بھائی، شرعی طریقے سے نکاح کر کے جمع کرو. یہ لڑکوں کے ساتھ یہ کام کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا. اب اللہ رب العزت نے لعمرک اے میرے محبوب تیری عمر کی قسم، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم قسم اللہ انہم لفی سکرتہم یہ وہ نشے میں جب آدمی جس کا نشہ لگ جائے نا اندھا ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں فرمایا حکم الشیء کسی چیز کی محبت نشہ یعمی و یصف تجھے اندھا پیدا کر دے گی. لوگوں کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑے اور لوگ کیا کر رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں تجھے اس کی بھی فکر نہیں. فأخذتهم الصيحة مشرعا وہ اس میں سرگرداں ہیں، حیران اور پریشان. نشے میں ہم کو کیا پتا زمین کا ہے آسمان کا ہے کیا کریں. فأخذتهم الصيحة ایک چیخ آئی جبریل امین کے مشرقین صبح صبح کے وجعلنا عالیہم سافلہا جتنا اوپر کا علاقہ تھا وہ نیچے کر دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ اور ہم نے آسمان سے پانی کی نہیں کس کی بارش کی؟ پتھروں کی بارش کی. ان فی ذلک لآیات اس میں نشانی ہے بے شک للمتوسطین ان لوگوں کے لیے جس کو سمجھتے ہیں. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ اور بے شک یہ ایسا راستہ ہے جس میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے. ان فی ذلک لآیات بے شک اس میں نشانی ہے للمؤمنین ایمان والوں کی. ایک مضمون چل رہا تھا ابراہیم علیہ السلام. اس سے پہلے اللہ رب العزت شیطان اور اس کا پروپیگنڈا، شیطان اور اس کا ایجنڈا، شیطان اور اس کا لائے عمل ہم سب کو بتایا کہ شیطان نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ اے اللہ مجھے قیامت تک موت نہیں آئے گی فرمایا نہ تجھے آئے گی نہ تیرے چیلوں کو. لیکن پہلی دفعہ جب سور پھونکے گی اسرافیل علیہ السلام تو اس کو یہ مرنا پڑے، موت کا پیالہ پینا پڑے. نہیں ایسا کرو نا جب سب اڑ جائے اس وقت تک میں زندہ رہوں. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، 40 سال مجھے مرنا پڑے کیونکہ پہلی پھونک سے لے کے دوسری پھونک تک مجھے اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پھونک ماریں گے ایک بڑے سے پائپ میں جس کو سور کہتے ہیں. تو اس سے لے کے دوسرے سور پھونکنے تک 40 سال کا جو عرصہ ہوگا اس میں شیطان کو مرنا پڑے. اس سے پہلے وہ جیتا رہے گا قیامت تک. تو شیطان نے کہا اچھا مجھے بہت اچھا موقع مل گیا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ جتنے تیرے نیک بندے ہیں نا بیچ میں چوکڑا مان کے بیٹھ جاؤں. چوکڑا مان ایک تو آدمی اکڑو بیٹھتا ہے، ایک آدمی ایک گھٹنے پر بیٹھتا ہے، ایک آدمی ہلکا سا بیٹھتا ہے، ایک آدمی سچ میں صحیح بیٹھ جاؤ تکیے وکیے لگا. تو اس نے کہا میں صحیح بیٹھ جاؤں گا تکیے لگا کے بیچ میں. مسجد کا راستہ ہوگا بیٹھ جاؤں، مدرسے کا راستہ ہوگا بیٹھ جاؤں، تبلیغ کا راستہ ہوگا بیٹھ جاؤں، جہاد کا راستہ ہوگا بیٹھ جاؤں، ذکر کا راستہ ہوگا بیٹھ جاؤں. کوئی تعلیم تعلم میں سیکھنے سکھانے کے لیے جائے گا بیٹھ جائے، کوئی درس قرآن میں بیٹھنے کے لیے جائے گا اس کو اٹھاؤں نہیں جانے گا، کوئی حدیث شریف کے درس میں جگہ بیٹھ جائے نہیں جانے گا. نماز کے لیے تو منع تھوڑی ہے، جانا ہے تھوڑی دیر کے بعد ذرا مہمانوں سے نمٹ جا
اس طرح نگراق کو نپٹا لے اور پھر بلاتے بلاتے سب ختم ہو جائے. لام کی تاکید کا اور نون میں جو تشدید ہے نا مشدد کا، اس کو نون ثقیلے کا کہتے ہیں. تاکید کرتا خدا کی قسم میں نیند میں بیٹھ جائے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، جتنے نیک لوگ نیکی کا ارادہ کریں گے نا آگے سے آگے بڑھو چھوڑو نا. ریاکاری ہے، دھوکہ ہے، 2 نمبری ہے، مت کرے گا، نہیں مانے گا. من بین ایدیہم ومن خلفہم، پیچھے سے آؤ. ایمانہم، رائٹ سے آؤ. شمائلہم، لیفٹ سے آؤں گا. چھوڑوں گا پھر کسی طرح نہیں چھوڑوں. اور یہاں یہ فرمایا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، میں پوری دنیا ان کے لیے اتنی خوبصورت کروں گا کہ ان کی آنکھیں وہاں سے ہٹے گی نہیں. ہٹے گی تو قرآن کو دیکھیں گے نا، وہاں سے ہٹے گی تو حدیث کو دیکھیں گے، مسجد کو دیکھیں گے، اذان کو سنیں گے، نماز کو دیکھیں گے، نمازیوں کو، علماء کو دیکھیں گے، درس کو دیکھیں گے. وہ دنیا ایسی منقش کروں گا موت تک، یہاں تک کہ وہ مر کے چلے جائیں. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ میں قسم کھاتا ہوں میں سب کو گمراہ کروں. ایک پہ اس کا ہی چلتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں، جو حق کو دیکھ کے چلتے ہیں، جو ہر کام میں اخلاص کو، پبلسٹی، دکھاوا، واوا، میری شہرت ہو جائے، جو شریعت کو دیکھ کے چلتے ہیں نا، اس میں تیرا داؤ، تیرا زور، تیری چالاکیاں مکاریوں پہ نہیں چلے. اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا. إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ، لیکن جو پہلے سے جو تیرے چمچے ہوں گے، مرید ہوں گے، جو ہر بات شیطان کی مانیں گے، تو میں کیا کروں گا؟ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، کچرے کو جلانے کے لیے بہت سارا کوڑا لوگ ایک جگہ جمع کرتے ہیں، پھر ایک کی تیلی سے آگ لگاتے ہیں اور سارا ختم. تو اس کو جلانے کے لیے میں نے جہنم بنائی ہے. جہنم اس میں جتنا کچرا کوڑا کرکٹ ہوگا سب کو ڈالنا. لہا سبعۃ ابواب، کیٹیگری کے اعتبار سے جیسے گناہ ویسے میں نے 7 دروازے اس کے رکھے. لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے حصہ ہے، تقسیم شدہ ہے، جس کی تفصیل ہوگی. پھر پرہیزگاروں کے بارے میں فرمایا جو اللہ کو دیکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، وہ باغات میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ جنت میں. بد امنی نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے، اب یہاں بڑھاپا نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی چھین جانے کا خطرہ نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات ہے یہاں سے تمہیں کوئی نکالے گا اور تمہارے اندر سے کینہ، بغض، حسد، عداوت، دشمنی، جیلس ہونا اس کو صاف کر دے گی. سینہ ایمان، آئینہ ایمان. شیخ سعدی محمد ایمان والے کا سینہ ایسا ہو جیسے کہ آئینہ صاف. آئینہ جتنا صاف ہوتا ہے اتنا اچھا لگتا ہے، آدمی صحیح سے دیکھ سکتا ہے کتنے داغ ہیں، کتنے دھبے ہیں، کیا کچھ لگا ہوا ہے، اس طریقے سے دیکھ سکتا ہے. آئینہ گندا ہوگا تو کہاں سے دیکھیں؟ سینہ ماں آئینہ ماں، آئین ماں سینہ چو آئینہ داشتن کفرستن طریقت ماتینہ داشتن، کہ ہمارے ہاں جو سلوک اور احسان کی منزلیں طے کرتا ہے، سدھرنے کے لیے جو آتا ہے. میرے اندر سے بیماریاں ختم ہو جائیں، باطن کی بیماریاں ختم ہو جائیں، دنیا کی محبت ختم ہو جائے، مال کی محبت ختم ہو جائے، اور جناب سیٹ اور کرسی کا نشہ میرے اندر سے چلا جائے، حیوانی جذبہ، شہوانی جذبہ، حسد کا جذبہ، کینے کا جذبہ، بغض کا جذبہ، کسی کو نیچا دکھانے کا جذبہ اور اپنے اندر تکبر کا جذبہ، یہ سارے جذبے میرے اندر سے نکل جائے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے سلوک کا، احسان کا سلسلہ ہے جس کو تصوف کا دروازہ کہتے ہیں، وہ راستہ کہتے ہیں. ان لوگوں کو اللہ رب العزت نصیب کرتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد سینے سے بغض کینہ نکل جائے.
فرمایا شیخ سعدی فرماتے کفرس ما طریقت ما کینہ داشتن، جو آدمی دین کے راستے پر چلے اور پھر بھی کینہ رکھے، جب بھی بغض رکھے، حسد رکھے، جڑیں کاٹنے کی کوشش کرے، غیبتیں کرے، پیٹھ پیچھے چغلیاں کرے، بہتان اور بدگمانی کرے، یہ گناہ نہیں، یہ کفر ہے۔ کیا کہا؟ کفرس ما طریقت ما کینہ داشتن، کینہ رکھنا، بغض رکھنا دین کے راستے پہ چلتے ہوئے، یہ گناہ کبیرہ نہیں، یہ بہت بڑا کفر ہے، کیونکہ آدمی سے کافر ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے جنت کی نعمتوں کے بعد فرمایا میرے بندوں کو میری دو صفتیں بتا، میں غفور الرحیم ہوں اور میرا عذاب عذاب العلیم، میں بخشتا ہوں تو بخشنے والا ہوں، جو میری طرف متوجہ ہوتا ہے تو میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، جو ایک بارش آتا ہے میں دو بارش آتا ہوں، جو چل کر آتا ہے میری رحمت دوڑ کر اس کو سمیٹ لیتی ہے، تیرے آنے میں دیر ہے، رب کریم فرماتے میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو آدمی سرکشی پر اتر آئے اور اللہ کے حکموں کو، قرآن کو دیکھنے کو، حدیث کو دیکھنے کے لیے تیار ہو، اس کو بتا دینا میرا عذاب دردناک، المناک، کربناک، دہشتناک، عبرتناک، اور اس کے لیے دو واقعے بتلائے کہ میری رحمت کیسی متوجہ ہوتی ہے۔ آدمی جب ایسے سمجھتا ہے بالکل مایوس ہی ہو گئی ہے، میری رحمت ایسے ہے۔ 120 سال عمر ہے ابراہیم علیہ السلام، کتنی میرے دوست؟ 120 سال، اور 90 سے اوپر عورت ہے، 5 ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا میں تمہیں بیٹا دوں گا، بیٹا، اور بیٹے کے بعد وہ بیٹا جب بڑا ہوگا اس کی شادی آپ کے سامنے ہوگی، اس کو بھی ایک بیٹا دوں گا، تو آپ بیٹے کو بھی دیکھیں گے اور پوتے کو بھی دیکھیں۔ اور بڑی بات یہ کہ بیٹا بھی نبی ہوگا، پوتا بھی نبی ہوگا، اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہوں گے، اور جو پوتا یعقوب علیہ السلام ہے وہ بھی۔ 120 سال کی عمر کوئی بچہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتے میری رحمت ایسی وسیع ہے۔ دیکھیے واقعہ بتا ہے۔ دوسرا، لوط علیہ السلام کی قوم کا بتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف تشریف لائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں عقیدے کا مسئلہ پتہ چلا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے پہلے عقیدہ ٹھیک ہونا، صاف ہونا، اسلام کے مطابق ہونا، قرآن حدیث کے مطابق ہونا۔ عقیدہ کیا چیز ہے؟ ایک گرہ ہے، گرہ، جیسے گٹھان لگاتے ہیں، گرہ لگاتے ہیں تاکہ وہ چیز کھل نہ جائے۔ تو عقیدہ اس کی جمع عقائد ہے، وہ نظریات۔ نظریات کیا؟ سوچ۔ میرا دماغ نہیں چل رہا ہے، میرا دماغ یہ کہہ رہا ہے، میری یہ سوچ ہے، یہی عقیدہ ہے۔ تو عقیدہ قرآن حدیث کے مطابق ہے۔ تو عقیدہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی نے کہا آپ مرغی ذبح کرو گے نا، بندے تو تگڑے ہیں، 10 آدمی ہیں، مرغی کا سے گزارا نہیں ہوگا، یہ بہترین بچڑا کھڑا ہے، اس کو ذبح کر دو۔ وہ تو فرشتے تھے، تو بچڑا کو ذبح کیا۔ تو پتہ چلا نبیوں کو غیب کی خبر نہیں ہوتی۔ اگر غیب کی خبر نبیوں کو ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام تو سب کے جد الانبیاء، نبیوں کے دادا جان تھے، دادا کو تو پہلے پتہ چلتا۔ وہ لے آئے کھانا بھنا ہوا بہترین اور کھایا ہی نہیں، ڈر گئے کہ لگتا ہی مارنے کے لیے، کیونکہ اس وقت دشمن ہوتا تھا، وہ کھاتا نہیں تھا، مارنے کے لیے جو آتا۔ تو غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ اور اللہ رب العزت نے 7ویں پارے میں، 12ویں پارے میں اور آگے کئی آیات میں، کئی باروں میں، سورتوں میں اعلان کرا قل لا اعلم الغیب قل لا اقول لكم عندي خزائن الارض ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک۔ لوگوں سے کہیے زمین کے خزانے میرے پاس ہیں۔ باقی لوگ کہتے ہیں نبی کے پاس سارے خزانے موجود ہیں،
خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کا خزانہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. یہ عقیدہ رکھنا کہ سارے خزانے نبی کے پاس ہے، یہ بھی شرک ہے. جب آدمی شرک کرے گا، جیسے دودھ کی بالٹی میں تھوڑا سا پیشاب ہو تو 20 کلو دودھ ہو، کیا خیال استعمال کرے گا کوئی صحیح سلیم فطرت آدمی؟ تو پیشاب سے بھی بدتر چیز ہے دل کے اندر دماغ میں شرک کا عقیدہ. شرک کے ساتھ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا، طواف کرنا، عمرہ کرنا، شرک سے یہ پیشاب سے بھی بدتر ہے. اس لیے کہتے ہیں عقیدہ پہلے ٹھیک کرنا چاہیے. اب کیا کہتے ہیں؟ ما کانا وما یکون، جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے قیامت تک، جو کچھ ابھی ہو رہا ہے، ہر چیز کی خبر آپ علیہ السلام کو خبر پہ دی جائے. یہ کیا عقیدہ ہے؟ شرک کا عقیدہ ہے. قرآن حدیث میں جو آپ کو بتایا وہ ہمارے سامنے ہے، وہ غیب نہیں ہے، وہ وحی ہے. نوحیہا الیک، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. غیب اس کو کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو بھی معلوم نہ ہو. غیب کس کی صفت ہے؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان اور زمین کا غیب کس کے پاس ہے؟ عِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ. غیب کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. کون جانتا ہے؟ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. درختوں سے پتے جو گرتے ہیں کب گریں گے؟ سیدھے گریں گے، کتنی پلٹیاں دے کر گریں گے، اس کے اوپر کون چلے گا، کب یہ ختم ہو جائیں گے یا اڑ کے آگے جائیں گے، یا اس کو کوئی بکری کوئی جانور کھائے گا، کون جانتا ہے؟ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ. کوئی غلہ، کوئی بیج، کوئی دانہ زمین کی گہرائی میں، اندھیرے میں یا سمندر میں ہو، جو کچھ بھی ہے، خشکی میں ہو، سب کچھ کس کے پاس ہے؟ اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غیب کا علم ہوتا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کے لیے، بدلے کے لیے آپ قسمیں نہیں لیتے، بیعت نہیں کرتے، اپنا ہاتھ نہیں رکھتے 1,500 صحابہ کا کہ جب تک عثمان رضی اللہ عنہ کا خون کا بدلہ نہیں لیتے یہاں سے نہیں جاتے. حالانکہ وہ شہید بولے بھائی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کو فتح فرمایا تو ایک یہودت نے آپ کی دعوت دی. آپ علیہ السلام دعوت قبول کر. تو کہا ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ بکری کی دستی کو پسند کرتے ہیں، تو اس نے دستی میں بہت سارا زہر ملا ہے، اتنا خوبصورت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام، آپ شروع کرنے والے تھے، جب کر چکے تھے اور صحابہ نے بھی شروع کر دیا، تو صحابہ کرام جن کا نوالا وہ پیٹ حلق سے نیچے چلا گیا پیٹ میں، کئی صحابہ شہید ہوئے. آپ علیہ السلام کی زبان پر جب وہ لقمہ آیا تو تھوڑا سا ذائقہ تو جاتا ہے مسالے کا، زہر کا بھی گیا. آپ نے وہ گوشت روک دیا اور گوشت نے کہا کہ لا تأکل، آپ نہیں کھائیے پیئے، سبنی میرے اندر زہر ہے. باقاعدہ وہ لقمہ بولا ہے. اگر آپ کو غیب کا علم تھا تو صحابہ شہید ہوئے، اس کا کیا ہوگا؟ ایسے کتنے واقعات رال اور زکوان کے قبیلے والے ہیں، کہاں پڑھے، جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، آپ اچھے اچھے قاری دے دیجیے. 1,200 1200 قرہ کو لے گئے، 1200 اور سب کو لے جا کے شہید کر دیا. اگر حضور کو غیب کا خبر ہونے کا جانے دیتے بولو بھائی نہیں جاتے. یہ بہت بڑا عقیدہ ہے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری وفات کے وقت مجھے وہ جو زہر کا اثر تھا وہ مجھے محسوس ہو رہا ہے.
اس لیے علماء فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کی وفات بھی آپ کی شہید ہوئے کیونکہ اس زہر کی وجہ سے آپ کی جو شہرت تھی وہ کاٹی جا رہی تھی، کٹی جا رہی تھی، آپ بہت تکلیف میں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ تو منافقین نے صحبت لگائی اور کتنے پریشان، جب تک قرآن شریف کی آیتیں نازل نہیں ہوئی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی صفائی پیش کی اور فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو ایمان والی عورتوں پر تہمت لگاتے، جو پاک دامن، جو دنیا سے بالکل دور ہے اور ایمان برآمد ہے، تو ہم دنیا آخرت میں ان پہ لعنت برساتے ہیں اور آخرت کو ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہو۔ پھر جا کے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اب جبریل تشریف لے آئے، میرا دل ہم صاف ہو، غیب کا علم ہوتا تو اتنا بڑا مشکل تھا۔ غزوہ مریسی جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ بیٹھا تھا وہیں آپ کا حال ہو، چاروں طرف سب کے سب اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام بھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی، تمام صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق تو بہت غصے ہوئے کہ تو بیٹی تھی انہوں نے کچوکی دی اور بدلہ دیا کہ بیٹی کیا کر دیا، تمہاری وجہ سے پریشان ہو۔ اور جب اونٹ کو کھڑا کیا تو اس کے نیچے سے ہار کر، اگر غیب کا علم ہوتا تو اتنا بڑا مسئلہ بنتا، اور نماز کا بھی وقت خطرے میں پڑ گیا، پانی بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر آپ پانی نہیں پاتے اور نماز کا وقت خطرے میں ہے یا پانی استعمال نہیں کر سکتے، پانی استعمال کریں گے تو بیمار پڑ جائیں گے یا بیماری بڑھ جائے گی، تو آپ پاک مٹی سے تیمم کریں۔ صحابہ نے کہا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کا خاندان کتنی برکت والا ہے، ہار کی برکت سے امت کو قیامت تک پاکی حاصل کرنے کی دوسری چیز مل گئی۔ جیسے پانی پاک کرتا ہے مٹی بھی پاک کرتے ہیں، جیسے پانی سے غسل کر کے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، تو جو آدمی پانی استعمال نہیں کر سکتا وہ تیمم کر کے اپنے بدن کو پاک کر سکتا ہے۔ کتنا آسان کر دیا۔ تو اتنی مثالیں ہیں قرآن و سنت میں۔ حبشہ لوگوں نے دھوکہ دے کے بلایا کہ چلو حبشے میں چلے جاتے ہیں، ہجرت مکے میں بہت پٹائی ہو رہی ہے وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں پتہ چلا وہاں دھوکہ دینے کے لیے، مارنے کے، وہاں سے واپس آئے، آپ علیہ السلام نہیں بھیجا کہ بات میں تو دھوکہ ہے، واپس بلائے۔ اگر غیب کا پتہ کتنے واقعات، ایک مسئلہ نہیں، اس لیے وہ اچھا سا بچڑا چل گیا۔ لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے دمشق میں صدوم میں، وہ بھی کہنے لگے کون ہوئے آپ لوگ، انکم قوم منکرون، آپ تو اوپرے معلوم ہوتے ہو، نئے نئے لوگ ہو، چلو ہم آپ کے لیے کچھ لے آتے ہیں، تو کھانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو لوط علیہ السلام کھانے کا انتظام کرتے، پر فرشتے کھاتے ہیں، فرشتے پیتے ہیں، فرشتے تھکتے ہیں، فرشتے سوتے ہیں، وہ مٹی سے تھوڑی بنے ہوں، وہ تو نور سے بنے ہوئے ہیں اور اللہ کے نور سے نہیں بنے۔ جیسے اللہ کی مخلوق آگ ہے، اللہ کی مخلوق مٹی ہے، اللہ کی مخلوق ہوا ہے، اللہ کی مخلوق پانی ہے، ایسے اللہ نے نور کو بھی پیدا کیا ہے، اس نور سے فرشتے پیدا ہیں۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں اللہ کے نور کے اندر سے نکلے اور یہ فرشتے پیدا ہو، تو تبھی تو مشرکین کہتے تھے بنات اللہ، اعوذ باللہ، فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اللہ تو پاک ہے، وہ کہاں سے اپنے لیے بیٹیاں پسند کرے گا؟ اور تمہیں کیسا انصاف، اپنے لیے تو تم لڑکے پسند کرو اور اللہ کی طرف لڑکیوں کی نسبت کرو، واہ بڑی اچھی بات ہے۔ اسی طریقے سے کہنا نور من نور اللہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور بن کے پیدا ہوئے، نعوذ باللہ۔ یہ تو پھر ایسا ہی ہوا جیسے عیسائی کہتے ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ،
نصارہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. کہ جتنے عیسائی اس دنیا میں ہیں دو قسم کے عقیدے. ایک کہتے ہیں کہ مائی مریم اللہ کی بیوی ہے نعوذ باللہ. عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ. اور ہم نے پوچھا پھر اللہ کا نمبر پہلے کا نہیں اللہ کا نمبر پہلا نہیں. پہلا نمبر مائی مریم کا, دوسرا عیسیٰ علیہ السلام کا, اور ان اللہ ثالث ثلاثہ اللہ کا خدائی میں تیسرا نمبر. یہ جو عیسائی اس وقت موجودی ہے یہ نعوذ باللہ. کچھ فنون ثلاثہ اس کو کہتے ہیں. تثلیث کا عقیدہ بھی کہتے ہیں, تثلیث تین کو کہتے ہیں. اور کچھ نصارہ ایسے جو کہتے ہیں کہ مائی مریم کی ضرورت نہیں ہے. نعوذ باللہ. حلول کا عقیدہ ہے. اللہ رب العزت نعوذ باللہ پورا کا پورا عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں چلا گیا. نعوذ باللہ. ان اللہ هو المسیح ابن مریم. ان سے پوچھا اللہ کون ہے؟ تو وہی کہے جو مسیح ابن مریم ہے. کیا ہوگا اللہ اس کے اندر چلا گیا. نعوذ باللہ. تو بھائی عقیدہ ٹھیک کرنا بڑا ضروری ہے. بڑھتے بڑھتے آدمی کہتا ہے غیب کا علم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بناؤ. بندہ قادر کا میں قادر بھی عبد القادر کو بہت قادر کا بندہ قادر ہے اور اس کا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کون ہے؟ بھی تصرف بھی ہے, مختار بھی ہے, کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. تو عقیدہ بہت بڑا مسئلہ. دیکھو نماز پر بات کریں گے کوئی ناراض نہیں ہوگا, عقیدے پر بات کریں گے نا تو لوگ پریشان ہو جائیں گے. اختلاف کرتے ہیں. میرے دوست کو کیا خیال ہے, پہلے نماز کی بات کرنی چاہیے عقیدے کی؟ بولو بھائی عقیدہ بنیاد ہے, اس کے بغیر معاملہ خراب ہو جائے, سب کچھ منہ پہ مار دیا جائے. کہتے ہیں تصرف بھی ہے. کیا مطلب؟ کائنات میں سارا تصرف شیخ عبد القادر جیلانی کا. پہلے حضور علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے, اب یہ کہتے ہیں ہدایت کے بخشش میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, گھر سے نہیں بتا رہا, کتاب میں لکھا ہو. مدبر بھی ہے. کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے پہلے ان سے پوچھا جاتا ہے, تدبیر ان سے ہوتی ہے. معدود بھی ہے. ہم نے کہا وہ کیا ہوتا ہے معدود؟ کہ اللہ نے اجازت دی اب میری خدائی تو سنبھالنا. اعوذ باللہ. پھر آگے بڑھتے بڑھتے کہنے لگے یا معین الدین چشتی تو لگا دے پار کشتی. تو کشتی پار لگانے والا کون ہے؟ کہ پلا بابے ہے نا. اب جتنی دفعہ کرے سیلاب آتا ہے نا کراچی میں تو عبداللہ شاہ غازی ہے نا یہ دھکا رہ دیتے ہیں. ان کے جو اتنی ادھم ہوتی ہے, اتنے جو پچھاڑ ہوتے ہیں, جو کچھ ہوتا ہے ان کو تو نہیں بھگاتا, سیلاب کو بھگا دیتے. اتنا جو شرک لوگ آگے کرتے ہیں, غیر شرعی باتیں کرتے, نماز بھی نہیں پڑھتے, وہیں بھنگ پیتے رہتے, پڑے رہتے, ان کو نہیں بھگاتا. وہاں کا لال فقیر شہباز قلندر ہے, مست مست کرتے رہتے ہیں. کہنا دمادم مست قلندر, سب کچھ پیٹ کے اندر, دھوکہ نہ ہم کمائیں گے احمد کھائیں گے ہم. عقیدہ خراب ہوگا تو سب کچھ منہ میں مار دیا جائے. تو لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ انکم قوم منکرون, آپ تو ہمیں اوپرے اور نئے اجنبی معلوم. تو فرشتے کہنے لگے بل جئناکا, ہم آپ کے پاس آئے ہیں, بما کانوا, جن چیزوں میں آپ کی قوم والے بھی یمترون شک کرتے ہیں. تو لوط علیہ السلام کی قوم والے شک کرتے تھے یا آج بھی شک کرتے ہیں؟ بولو بھائی شک کرتے جبھی تو مسجد خالی ہے. پتہ نہیں نماز قبول ہوتی ہے کہ نہیں, نماز ہماری ہوتی بھی ہے کہ نہیں, ہمارے روزے ہوتے بھی ہیں کہ نہیں, پتہ نہیں جنت بھی ہے کہ نہیں, نعوذ باللہ, قبر میں عذاب ہوتا بھی ہے کہ نہیں, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہوگا کہ نہیں ہوگا. یمترون کس میں ہے؟ شک میں, ششو پنج میں ہے. 5 اور 6 کو ششو پنج کہتے ہیں, یعنی تردد میں ہے. انگریزی میں کہتے ہیں وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ, لیکن ہم آپ کو بتا دیں آج شک دور کر کے رہے, ہم حق لے کر آئے ہیں, یعنی عذاب لے کر آئے. ہم واپس اب جانے والے
وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم پر کیسا عذاب آیا، ان کے کیا کرتوت تھے، اور وہ ہم جس پرستی کے اندر شکار تھے، کیسی اللہ کی لعنت اور عذاب آتا اس زمانے میں بھی، اس کے متعلق انشاءاللہ درس کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت علوم قرآن سے ہمارے غلاموں کو منور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم اشف دماءنا صحة كاملة عاجلة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا